کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا. تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو. سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا جو تم سے کروا رہا ہے. تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا، تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا. جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا. اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ جب قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. کیونکہ میرٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے. اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا، تو اس کو آپ جو کچھ بھی مہیا کر دیں بنیادی سہولیات میں، وہ پرسکون نہیں ہو سکتا. سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ میں، میرے گھر والے، میرے بچے، میری بیٹی، میری ماں، میرا نوجوان، میری قوم اس وقت محفوظ ہے انصاف کے حوالے سے. انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تو پولیٹیسائز کیا، اور ایک جو میں کا بت ہم کہتے ہیں کہ میں کا بت توڑنا ضروری ہے، ہم نے وہ میں کا بت نہیں توڑا. ہم نے کمپرومائز کیا. کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں، ہم نے کمپرومائز کیا، کیونکہ اس میں یا تو ہمارا ذاتی کوئی مفاد شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاد شامل تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدقسمتی سے دنیا میں جس نمبر پہ آتا ہے، وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں. اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے، جس کو پتہ نہ ہو کہ ہمارا کون سا نمبر ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں. لیکن نہایت ہی افسوسناک ہے. اب اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس کو ٹھیک ہم نے کرنا ہے. کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو. میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جتنے بھی میرے وکلاء بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا، میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں اس کا کیس لے رہا ہوں یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے وہ دلائل، وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس لے سکوں، تو ایسا کیس نہ لیا کریں. کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. بہت سے کیسز میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گواہیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. کچھ کیس بڑے آبویس ہوتے ہیں جن سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. ان کو نہ لیا کریں، ریجیکٹ دیم، تاکہ یہ برڈن کم ہو. دوسرا، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے جو میرے حکومت کے جتنے بھی وکلاء ہمارے جو اے جیز اور اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں، ان کو میں یہ بات بحیثیت وزیر اعلیٰ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی ناانصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ، تو بالکل وہ کیس آپ ہرے، میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھینوں. اور ایسا حق چھین کر حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ حکومت کا، اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. آپ ڈیفینڈ کرے جب چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہ حق اس طرف ہے تو زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لائیں، کیونکہ اس سے شاید عارضی طور پر تو ہمیں لگے کہ یہ کیس جیت کے ہم نے فائدہ لے لیا ہے، حکومت کو دے دیا ہے. لیکن جس بندے کے ساتھ ہم نے انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا، ایک داغ ہوگا. تو نا انصافی بالکل نہیں کرنی، میرٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں. آپ کا مقصد انصاف دینا ہے، کیس نہیں جیتنا. کسی کا حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے، جیت نہیں ہے. یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب رول آف لا جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے. آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے. ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے، آج تک سزا نہیں ہوئی.
یہ آئین پھر ٹوٹے گا، پھر کوئی جرات کرے گا اس کو توڑنے کی، بار بار جرات کرے گا توڑنے کی، کیونکہ سزا نہیں ہو رہی۔ جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے، اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈائریکٹو کیا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایز اے انسان، ایز اے پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی، اس دن ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں، میں جھوٹ بولوں آپ کو، میں چاپلوسی کروں آپ کی، میں نہ بتاؤں آپ کو، میں منافق بن جاؤں، میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے، آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے، میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، میں نہ بتاؤں آپ کو۔ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ ہاں اصلاح ہے، میں اگر کہتا ہوں آپ کرو، میرے میں غلطی ہے، اپنی اصلاح کے لیے بھی میں تیار ہوں، اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نہ چاپلوس ہوں، نہ میں کسی کا چمچا ہوں، نہ میں کسی کا غلام ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں، آپ اس قوم میں جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے۔ جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، جس نے میرے گھر کو توڑا ہے، جس نے میرے گھر کے اندر گھس کے قانون کو توڑا ہے، میں نے اف تک نہیں کیا، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں پوچھوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا، میں نکلوں گا، مجھے آئین کہتا ہے۔ ابھی پرسوں پتہ چلا کہ میں نے ایک ڈی ایس پی کے کرپٹی پہ پستول رکھا ہے، پتہ نہیں بندوق رکھی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے۔ اس پورے راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی۔ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس پی صاحب، اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اب اس کو کہیں یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو، جو تمہیں کہہ رہا ہے، جو تم سے کروا رہا ہے، تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کس سے کہنے پہ کام کیا ہے۔ جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا۔ تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا، تو نام لے گا، ورنہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اور تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو مجھے اس آئین کے مطابق، اس آئین کا حکم ہے، جو میرا نظریہ ہے، اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے۔ میرے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے، تو کل میرے بچے غلام بنیں گے۔ میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور، میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جس دن ہم سب نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا سر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے اوپر غیر عینی اقدام مسلط کر سکتا ہے۔